پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ انہیں اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دی جائے. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے لیے متعدد مرتبہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی بیٹھیں, وہاں پہ دھرنا بھی دیا اور ان کے ساتھ کچھ افسوسناک واقعات بھی پیش آئے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ بھی بار بار احتجاج کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے, ہم اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے. اڈیالہ کے باہر انہوں نے دھرنا بھی دیا اور اس طرح یہ جو مطالبہ تھا یہ زور پکڑتا رہا. اب جو ہے وہ آج بالآخر اجازت مل گئی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بانی کو زندہ رکھنے کے لیے بانی کو مارنا ضروری ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان سے متعلق عجیب و غریب افواہیں جو ہیں وہ جنم لیں اور ایسی خبریں سامنے آئیں کہ خدا نخواستہ شاید بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا ہے. لیکن یہ تمام تر جو باتیں تھیں یہ غلط ثابت ہوئیں اور آج شامی صاحب ملاقات بھی ہو گئی اور ملاقات کے بعد یہ بھی پتہ چل گیا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ کفل ٹوٹا خدا خدا. اچھا, کفل ٹوٹ گیا, تالا ٹوٹ گیا نا. ٹھیک ہے, تو تالا کھل گیا, صرف کفل پڑے. ہاں, اب چابی کس کے پاس تھی یہ ابھی ہم پتہ آج کریں گے. چابی انہی کے پاس ہوگی جنہوں نے تالا کھولا ہے. اچھا, تو بہرحال یہ جو اشارے دے رہے تھے مختلف وزراء کرام کہ ملاقات ہو سکتی ہے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مطلب اگر وہ سیاسی گفتگو نہ کی جائے تو پھر ملاقات کے بعد جو بھی وجہ ہوئی اور جس نے بھی تالا کھولا اور اس کا شکریہ اور ایک اچھا اقدام ہوا, اس سے تھوڑا ایک ٹھہراؤ آ گیا. صحیح, ایک لوگوں کے جذبات مشتعل تھے, اب دھرنے دے رہے تھے اور ان کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں, تو اب معلوم ہو گیا کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں اور عظمیٰ جو ہیں ان سے مل گئیں. ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن ہیں, یو این او میں رہی ہیں, ایک بین الاقوامی شخصیت ہے اور اب میرا خیال ہے کہ لاہور میں پریکٹس کرتی ہیں, سرجن ہیں, کوالیفائڈ. اچھا, بہرحال جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کی صحت تو ٹھیک ہے شامی صاحب, لیکن خان صاحب بتا رہی ہیں کہ غصے میں ہیں بہت. تو غصے میں ہونا چاہیے اور کیا, کوئی بالکل سکون سے ہونا چاہیے, یعنی ان کو پیار کرنا چاہیے لوگوں سے. 4 نومبر سے کوئی ملنے نہیں آ سکا ان کو گرفتار کیا ہے, جنہوں نے مقدمہ بنائے ہیں, جنہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہے, اس پہ غصہ تو آئے گا نا. تو مگر یہ ہے کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں. اچھا, تو ان کو بھی غصہ پی جانا چاہیے. دیکھے اپنے ہی دل کو مار لیا مار مار کے, دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. تو جو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کی روایت ہے, جو سیاسی لیڈرز جو ہیں ان کو بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے, اور جب آزادی سے پہلے تو ایک لمبی قیدیں کاٹی ہیں. مولانا حضرت موہانی کو, مولانا ظفر علی خان, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری, کوئی 10 سال, کوئی 12 سال, کوئی 8 سال, کوئی 7 سال, اور لیکن صبر سے کاٹی ہیں. تازہ مثال لیں تو سر زرداری صاحب کی مثال ہے, زرداری صاحب نے بھی کاٹی مثال ہے. ہاں, ان لوگوں تھوڑا شاہانہ طریقے سے کاٹی. اچھا, نواز شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے, اور آسن اقبال نے, سعد رفیق نے, شہباز شریف نے, سب نے جیلیں کاٹی ہیں. کاش پاکستان کی سیاست جو ہے اتنی بالغ ہو جائے کہ وہ یہ جیلیں اس طرح کاٹنی نہ پڑے. لیکن جو ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے نا. جی ہاں, اور پھر عبدالصمد اچکزئی 15-16 سال قید رہے, عبدالخان عبدالغفار خان طویل عرصہ تک قید رہے, مولانا ابوالعلا مودودی طویل عرصہ تک قید رہے. تو ہماری تاریخ جو ہے سیاستدانوں کو, قومی رہنماؤں کو قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑا ہے. کسی پر کوئی سیاسی الزام لگا اور کسی پر غیر سیاسی الزام لگا, جو بھی الزام لگا, جو بھی لگا, قید کاٹی. سر احمد بھٹی صاحب میں خیال ہے, احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ بتائیں ڈاکٹر عظمیٰ مل چکی عمران خان صاحب سے, اور کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آج ان کی ملاقات ہوئی, تینوں بہنیں آئیں اور ان کو کسی جگہ نہیں روکا گیا. فیکٹری ناکہ پر روکا جب ان کو, تو اس کے کچھ دیر بعد پولیس اہلکار ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ایک بہن کو ملاقات کی اجازت ہے. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ ہم تینوں بہنیں جائیں گی. اس کے بعد مشاورت شروع ہوگی جس میں سلطان اکرم راجہ بھی تھے, بیرسٹر گور تھے, باقی لوگ تھے, شاہد خٹک تھے.
اس کے بعد یہ طے پایا کہ ڈاکٹر عظمیٰ ہی ملاقات کے لیے جائیں گی، جس پر وہ گئی اور پیدل وہاں سے وہ گئی تھی ڈیرہ جیل کے اندر، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ سے زائد وہ ڈیرہ جیل میں رہی۔ تو کتنا فاصلہ ہے وہاں سے ڈیرہ جیل کا جہاں پیدل چلنا پڑا؟ تقریباً 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ ہے جہاں سے وہ پیدل آئی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ سلمان صفدر بھی تھے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کے کزن قاسم خان تھے جو جیل تک ان تک گئے، اور فتح اللہ برقی وکیل تھے جو وہاں تک ان کے جیل تک گئے، لیکن ملاقات کی صرف ڈاکٹر عظمیٰ کو اجازت تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی کوئی میڈیا سے؟ جی بالکل، جب ڈاکٹر عظمیٰ واپس آئیں تو انہوں نے ساتھ ہی میڈیا نے جب انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اب پہلے ہم مشاورت کریں گے آپس میں گفتگو کر کے، اس کے بعد ہم میڈیا ٹاک کریں گے، اور کافی طویل مشاورت کی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خانم نے دونوں نے اکٹھے ایک میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ سوالات پارٹی کی جانب بھجوائے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ سلمان اغم راجہ حامد خان جس کو کہیں گے پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی۔ اور انہوں نے کہاں سپورٹ کرے گی؟ کس چیز؟ یہ بار کونسل کے الیکشن میں، بار کونسل الیکشن میں انہوں نے کہا محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی عزت کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے سامنے احتجاج کرے، کوشش کرے کہ ان کی بطور قائد حزب اختلاف نوٹیفکیشن جاری ہوں۔ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ حیران تھے کہ ابھی تک ان کے نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر کو دی ہے، وہ اتحاد کو لیڈ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی نے شاہد خٹک کو جو ایم این اے پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے، اور بانی نے سہیل آفریدی کی بھی تعریف کی اور ان کا فرنٹ فٹ پر کھیلے، میں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہے ان سے لوگ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ سوشلائز ہو رہے ہیں، وہ کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، یہ پارٹی کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ یعنی ان سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ، قطع تعلق، نہ ہاتھ ملائیں، نہ کھانا کھائیں ان کے ساتھ، نہ پانی پئیں، یہ مطلب ہے؟ جی یہی بالکل یہی مطلب ہے ان کا۔ اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ پیغامات بھجوائے جو پارٹی پالیسی کے مطابق بتایا جائے گا بعد میں۔ اور یہ تو جو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جیل حکام نے کہا ہے کہ کچھ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور آپ آ کر کچھ سیاسی پیغامات نہیں دیں گی، تو یہ تو پھر اس کی پابندی نہیں ہوئی نا؟ پھر نہیں، پابندی نہیں تھی اس کی۔ ان کو ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ مجھے تقریباً 20 سے 25 منٹ ملاقات کی اجازت ملی، جس دوران ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے تمام باتیں کی جس میں سیاسی بھی تھی، ان کے صحت سے متعلق بھی تی، پارٹی کے امور سے متعلق تھی، آئندہ کی تاریخ سے یعنی اب وہ دھرنا یا احتجاج ختم ہو گیا جیل کے باہر، اور ہائی کورٹ کے باہر جو لوگ اکٹھے تھے وہ سب رخصت ہو گئے، موٹر وے پر بھی لوگ اکٹھے تھے؟ ہاں جی، وہ سارا تقریباً چونکہ بہنیں یہاں سے روانہ ہو چکی ہے تو وہ تمام لوگ چلے گئے ہیں، اور اڈیالہ روڈ اس وقت بالکل کلیئر ہو چکی ہے، اس پہ ٹریفک رواں دواں ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے یہاں آج؟ سہیل آفریدی صاحب کا جو اس کے لائے عمل تھا وہ یہ تھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی اور دھرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں شرکت کریں گے، لیکن چونکہ ملاقات ہو گئی تو اس میں پھر انہوں نے وہ نہیں آئے اس میں۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یعنی بہت اچھا ہو گیا، حالات میں کچھ سکون آ گیا، جو احتجاج ہو رہا تھا ہاں جی اب وہ اس کا جواز ختم ہو گیا۔ کے پی میں احتجاج ہو رہا تھا مختلف مقامات پر، کے پی کے ہو رہا تھا، اسلام آباد میں بھی وہ کچھ ارکان لیکن اسمبلی وہ اکٹھے تھے، باہر نہیں نکلے، یعنی پشاور سے نہیں نکلے آپ کے سہیل آفریدی کر رہے تھے صاحب، نا، اور دفعہ 144 بھی لگا دی گئی تھی، لیکن ایک بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ کیا حکومت نے، اور مزید ایسے اقدامات بھی ہونے چاہیے سر جس سے درجہ حرارت نیچے آئے۔ ویسے سردی کا موسم آ گیا ہے تو سردی میں حالات تو ٹھنڈے ہو جانے چاہیے، سیاسی موسم بھی ٹھنڈا ہو جانے۔ کل سر مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں وہ شریک تھے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر جو آپ نے بھی بات کی نا، وہی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی گارنٹی مل جائے کہ یہ باہر آ کے کوئی سیاسی پیغام رسانی نہیں کریں گی بہنیں، تو ہفتے میں 3 ملاقاتیں جو ہیں وہ کر لیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، السلام علیکم حذیفہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ملاقات تو ہو گئی آج، ڈاکٹر عظمیٰ خان کی ملاقات بھی ہو گئی۔ میں نے کل عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پروگرام میں اس کا بھی ذکر کیا تھا، مہر بخاری، سوری مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام، وہ عظمیٰ بخاری ہیں، وہ عظمیٰ نہیں ہیں، وہ عظمیٰ ہیں، وہ عظمیٰ لکھتی ہیں۔ ہاں جی جی بالکل، اور یہ مہر بخاری ہیں۔ جی مہر، کتے مہر علی تھے، کتے تیری سنا ہے، گستاخ کے کتے جھلڑی، بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ملاقات ہوئی یہ کوئی دباؤ کا نتیجہ یا پھر بات چیت ہوئی؟ دیکھیں میں نے 2 باتیں کل کی تھیں،
ایک تو میں نے واضح کہا تھا مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہ کسی سیاسی شخصیت کی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تو بالکل بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. اور اس کے پیچھے میں نے جو ریزن بیان کی تھی وہ آپ کے پروگرام میں دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سزا یافتہ جو مجرم ہوتا ہے اس کے ذرا رائٹس محدود ہوتے ہیں اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے سیاست کرے. یہی بانی تحریک انصاف جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص نے کیسے 2 بندوں کو سینیٹر بنا دیا، اور وہ 2 سینیٹر ثاقب نثار نے ڈسکوالیفائی کیے تھے اور پھر دوبارہ پی ایم ایل این کے 2 سینیٹر نہیں بن سکے تھے. اگر ایک ڈسکوالیفائڈ شخص سینیٹر نہیں بنا سکتا تو ایک سزا یافتہ مجرم جیل سے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ تو حذیفہ صاحب گویا آپ نے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا لیڈر مان لیا، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا. نہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا فیصلہ بالکل نہیں کیا. اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کرتے تو پچھلے 2 سال سے ان کی ڈیلی بیسس پہ ایکسکلوسیو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. لیکن ان کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا شامی صاحب، کیونکہ ہمارے پاس مستند اطلاع تھی کہ اس مرتبہ جو ہے ظاہر وزیر اعلیٰ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ 26 نومبر 2025 ایسی خون ریزی پلاننگ کر رہے تھے. اس وجہ سے ان ملاقاتوں کو روکا گیا. اور کل میں نے کہا تھا کہ فیملی اگر ہمیں یہ انڈرٹیکنگ دے دے، جو کہ مشترکہ دوست ہمارے آپس میں ظاہر سیاسی لوگوں کے سیاسی لوگ دوست ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت چل رہی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ملاقات کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی میڈیا سے بات نہیں کی. اب کوئی میڈیا سے بات وہ کرتی ہیں یا اس میں جو ان کا کنڈکٹ سامنے آتا ہے. انہوں نے طویل مشاورت کی ہے اپنی بہنوں سے، پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کے سیاسی پیغامات بھی دیے ہیں. اچھا، میں نے چونکہ جب وہ نکلی تھی باہر تب تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مشاورت کر کر اس پر بات چیت کروں گی. آپ بھی غصہ تھوک دیں، دل بڑا کر لیں. لیکن ایک بات حذیفہ صاحب یہ تو ثابت ہو گئی، کیونکہ آج بھی جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں جیل مینول کے مطابق جیل حکام کراتے ہیں، تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ جو ہیں یہ ملاقاتیں کروا سکتے ہیں، کروا رہے ہیں. نہیں، دیکھیں جیل مینول کے تحت سپرنٹینڈنٹ جیل کراتا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل محکمہ داخلہ کے ماتحت ہے اور ہم ایک الیکٹڈ حکومت ہیں. محکمہ داخلہ اگر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو ہم اس کو مکمل بیکنگ کرتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی ایک اوپینین تھی. سپرنٹینڈنٹ جیل کی تو یہ اختیارات ہیں کہ اگر کسی بندے کی بیل لگی ہوئی ہو ہائی کورٹ میں اور سپرنٹینڈنٹ اپنی رپورٹ جمع کرا دے کہ اس بندے کا کنڈکٹ جیل میں ٹھیک نہیں ہے تو بیل کینسل ہو سکتی ہے. اور یہاں پر تو یہ تھا کہ ایک بندہ صرف سیاست کر رہا ہے اور سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو ملاقاتوں کو روکا گیا ہے صرف اس کو لیسن دینے کے لیے کہ آپ اپنی فیملی سے ملیں، اپنی فیملی کو اپنی ویل بینگ بتائیں. یہ جو چیز بتائیں کہ وزارت داخلہ صوبے کی ہے یا مرکز کی ہے، کیونکہ ریاض جیل تو راول پنڈی میں ہے تو پنجاب کی حدود میں ہے، تو وہاں تو حکم پھر صوبے کا چلتا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کا چلتا ہے. نہیں سر، بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پی ایم ایل این کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، اور اگر پی ایم ایل این کا ظاہر ہے پنجاب سے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا کیبنٹ ممبر تو ظاہر ہے وہ خود اپنا دفاع کرتا. تو میں نے جو بات کی ہے وہ صوبائی وزارت داخلہ کی ہے، اور ایز اے پی ایم ایل این کے ممبر میں اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ بھی سیکٹری ہوم نے کیا یا سپرنٹینڈنٹ جیل نے کیا، میں اس فیصلے کو ظاہر ہے ہماری بیکنگ حاصل تھی. ہماری سے مراد ہماری صوبائی حکومت کی، اور جو فیصلہ بھی کر رہی ہے وہ صوبائی حکومت کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب کو اس میں کیا لینا دینا ہے؟ وہ ظاہر وزیر داخلہ ہیں، ان کے تو ماتھے جیل ہی نہیں ہے وہ. اچھا حذیفہ صاحب، آپ تو کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو سیاست میں تو اب کچھ عرصہ پہلے آئے ہیں، اس سے پہلے صحافت میں تھے، آپ کو تو تجربہ نہیں ہوا نا ابھی تک جیل جانے کا؟ جی میں نہیں ہوا ہے جی. بانی تحریک انصاف کے دور میں ہم نے کوئی 3 مہینے جیل یاترا کی تھی جی. اچھا. اور جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ایک راجنیتی ہوتی ہے. وہ تو کس جیل میں رہے تھے آپ؟ ڈیرہ غازی خان میں. ظاہر ہے ہمیں لگتی وہی جیل ہے. لگتا ہے آپ کو کافی سہولتیں میسر تھی. نہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے جی، میں آپ کو بتاؤں اسے بنا کے رکھی تھی آپ نے. نہیں، جن لوگوں کو جو جیل ظاہر اللہ نہ کرے کبھی کوئی جائے، کسی کا بھی رائٹ ٹو موومنٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کیوں سلب ہو، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بہت اختیارات ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں جو مرضی کروں اور ملاقات میرا آئینی اور قانونی حق ہے. یہ ویسے ہمیں پہلی مرتبہ معلوم ہو رہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے اتنے بڑے اختیارات ہیں. جی بالکل. بلکہ شامی صاحب آپ تو خود بھی میرے خیال سے میرے زیادہ دور میں یا بھٹو دور میں آپ بھی جیل بھٹو دور میں شرف حاصل ہوا، تو آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا کہ 2 دفعہ جیل جانے کی ریاست ہوتی ہے اندر. سپرنٹینڈنٹ جیل کے تو اندر ایک ریاست ہوتی ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. ہاں جی، آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو بھی تو نوٹس دیا تھا نا الیکشن کمیشن نے،
آپ کا بھی الزام تھا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا، تو آپ کا معاملہ نمٹ گیا، جواب جمع کرا دیا آپ یا نے؟ کوئی خطرہ ہے آپ کو بھی؟ معافی تو مانگ لی تھی؟ نہیں سر، میں پہلی دفعہ پیش ہوا تھا، ان پرسن پیش ہوا، انہوں نے ظاہر ہے میرے پیش ہونے کو بڑا سراہا، اور میرے خیال سے وہیں ان کا غصہ کافی تھم گیا تھا، اور میں نے ٹیکنیکلی انہیں یہ گوش گزار کیا تھا کہ مجھے آپ نے ایک نوٹس دیا ڈی ایم او نے، اور اسی نوٹس کے بعد میری ہیئرنگ کر کر مجھے 50,000 جرمانہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیکنڈ وائلیشن کریں گے پھر وہ ریفرنس یہاں بھیج سکتا ہے، جو 234(3) ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی ریفرنس بھیج دیا، تو میں نے کہا یہ مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے احترام میں آیا ہوں، اور جرمانہ مجھے ہوا ہے، میں نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن میں اپالوجی بھی کرتا ہوں، اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں آج بھی جواب جمع کرایا ہے، میرے خیال سے بھی معاملہ اللہ نے چاہا تو نہیں نمٹ جائے گا۔ اچھا، بس صرف کوئکلی آخر میں بتا دیں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی ملنے نہیں دے، کیونکہ وہ جمعرات کو آئیں گے، وہ آج نہیں آئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جمعرات کو تو وہ آئیں گے ملاقات کے لیے، نہیں ملنے دیا جائے گا؟ دیکھیں سلمان صاحب، سیاست میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی تو رات کو ملاقات ہوئی، بیسیکلی اگر سہیل آفریدی صاحب بیہیو کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ سی بی ایم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں، اور جس طرح NFC ایوارڈ میں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آج تو وہ احتجاج میں بھی نہیں گئے، وہ تو نکلے نہیں پشاور سے، تو اچھے بچے بن گئے آپ کے خیال میں؟ ہاں، وہی کنڈکٹ ان کا ٹھیک ہوتا ہے تو پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج کی دن تک تو پالیسی یہ ہے کہ انتشار کرنے کے لیے کسی کو جیل سے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن وزیر اعلیٰ ایک منصب پر بیٹھے ہوئے 5.25 کروڑ عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، اگر چیزیں ان کی طرف سے بہتر ہوتی ہیں تو ہم بھی لچک کا مظاہرہ کریں گے۔ شامی صاحب بڑے ہیں، انہوں نے بھی حکم دیا کہ غصہ تھوک دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم غصہ تھوکیں گے جی۔ چلیں ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کسی کے منہ پہ تھوک دے۔ نہیں سر، زمین پہ تھوکیں گے سر۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو سر اب احتجاج بھی ختم ہو گیا اور معاملات، ہاں تو اب ہم وہ سمجھیں کہ جو گورنر راج کی باتیں تھی وہ ساری بھی، گورنر راج کی باتیں تو ابھی موجود ہیں۔ اچھا، وہ رہیں گی؟ گورنر راج تو رہیں گی، گورنر راج تو یعنی وہ تلوار لٹکائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئینی حق ہے، یہ ماشاءاللہ تو نہیں نا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا، بات تو درست ہے، کتاب آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو ہمارے محمود خان، ہمارے اچکزئی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنر راج لگائیں گے تو ہم عوامی راج لگا دیں گے۔ ہاں جی، اور وہ تو تو کہتے ہیں کہ گویا سراپا احتجاج بن جائیں گے، سڑکوں پہ لیٹ جائیں گے، جینا دوبر کر دیں گے آپ کا۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں سر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تو سہیل مائی کدھر رہ گیا، وہ خود نکلے ہی نہیں، وہ اور وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں آئے گا تو نیم اینڈ شیم بھی کریں گے ہم ان کو پتہ لگ گیا کہ ملاقات ہو رہی ہے، اچھا معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے نہیں آئے۔ ان کی نہیں ہوئی؟ نہیں، ان کی تو نہیں، انہوں نے کہا تھا کسی کی ملاقات کرا دی جائے، اچھا بہنوں میں سے کرا دی جائے کسی کی، یا ان کی کرا دی جائے تاکہ ان کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو جب معلوم ہوا کہ بہن کی ملاقات ہو رہی ہے تو پھر نہیں آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیٹیگوریکلی تھوڑا ہمیں ان کو ذرا حسن ظن بھی تو رکھنا چاہیے نا۔ اچھا ہاں، اچھا سر، باقی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، دیکھیں نا، آہستہ آہستہ جب آدمی آتا ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اقتدار پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا اس کے اوپر وزن بھی پڑتا ہے نا، تو اب تھوڑا اس کا رویہ جو ہے اس میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے۔ صحیح ہے، توقع رکھنی چاہیے کہ ان پہ بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ اچھے بچے بنیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے گورنر راج سر نہیں لگے گا، یعنی اچھے ہوں، یہ بچے نہیں ہیں وہ، اچھا اچھے نوجوان ہیں، اور اچھے نوجوان ہونا چاہیے۔ آخر صوبے کے وہ یعنی منتظم اعلیٰ ہیں اور نمائندے ہیں، تو ان کو اب دیکھیے ایمل ولی خان جو ہیں، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم گورنر راج کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہاں جی، نہ ہم گورنر بنائیں گے اپنا، نہ اس کام میں شریک ہوں گے کسی مشاورت میں، نہ اس کو سپورٹ کریں گے، ہم خلاف ہیں گورنر راج۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک چیز اور کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کل گفتگو کر رہے تھے، اور جو ابھی حذیفہ صاحب نے بھی یہی کہی کہ 26 نومبر کے لیے کوئی پلان بن رہا تھا، یعنی منصوبہ کوئی بن رہا تھا کہ کچھ بگاڑ پیدا کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی تشویش کی بات ہے یا نہیں ہے؟ 26 تو ختم ہو گیا نا، کیا چیز؟ نومبر 26 میں وہ گزر گیا، نہیں لیکن اب تو دسمبر کا مہینہ ہے، بالکل تو آپ دسمبر، کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ بس یہ ختم ہوگی بات نارملی، اب کبھی وہ اس طرح کا منصوبہ نہیں بنائیں گے؟ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں نا وہ انہوں نے وہ جو واقعہ ہوا تھا 26 نومبر کو پچھلے سال، اس کی یاد منانی تھی۔ اب تو 26 نومبر گزر گیا، رات گئی، رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے، رات گئی بات گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سر معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ آج سر سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، سر آپ کو لگتا ہے کہ
کوئی مطلب ان کا ساتھ دیں گے, کھڑے ہوں گے, کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ تو یہی کہتی رہی ہے, نظر کہیں نہیں آئی ہے ابھی تک. کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا, یہ عمران خان کی جو رہائی کے لیے جو باتیں وہ کر رہے تھے. مولانا صاحب کی بات میں کر رہا ہوں. تو مولانا صاحب کہاں سے آ گئے اس وقت؟ سر میں ان کا ذکر ایسے ہی خام خواہ, نہیں مولانا کا کیا ذکر ہے سر گورنر راج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کوئی کہتے ہیں نا. پابند ہے کسی کا ساتھ دینے کے؟ اچھا ان کی مرضی ہے, میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق کا فصل ہے باہر پر. اچھا وہ کوئی حصہ تھوڑی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا. وہ جو اب محمود خان چکزیک کی قیادت میں جو اتحاد ہے, صحیح ہے, مولانا تو اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک, جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے بھائی ہم آپ کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اپوز بھی کر سکتے ہیں. مولانا کی اپنی سیاست ہے, تو جہاں وہ مناسب سمجھیں گے عمران خان کو سپورٹ کریں گے, جہاں مناسب نہیں سمجھیں گے نہیں سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آج ایک سر کیا مسئلہ ہے, بل بھی ایک سر آج ہوا مولانا کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا اپنی سیاست کر رہے ہیں. اچھا, آپ کیوں مولانا کو پھنسانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پھنسانا چاہتا. چلیں آج ایک بل بھی جو ہے وہ سر منظور ہوا ہے, اس پر بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل, یہ کیا بل ہے, کب سے یہ تاخیر کا شکار تھا, اور آج بھی اس پہ جو ہے وہ اعتراضات کچھ آ رہے تھے. آج تو منظور ہو گیا. ہاں جی, مسلم لیگ نے بھی اس کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی نے بھی دیا, پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام نے نہیں دیا. ہاں جی, اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن مستقل طور پہ بنایا جائے گا. اچھا, اس میں ان کے ارکان بھی شامل ہوں گے, اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے سارے ملک سے. ٹھیک ہے, اور وہ نگرانی کرے گا ان کے حقوق کی, ان کے وائلیشن تو نہیں ہو رہی, کہ ان کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں ان کو تکلیفوں کا سامنا ہے. یہ اچھا ایک بل ہے. اقلیتیں جو ہیں, پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس میں ایک سفید حصہ بھی تو ہے نا, وہ اقلیتوں کا ہے. اور جیسے اقلیتوں کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں جتنے اکثریت کے ہیں, تو جان مال آبرو سب کی جو ہے یکساں محترم. بعض لوگوں کو سر یہ بھی اعتراض ہے کہ لفظ اقلیت کیوں یوز کیا جاتا ہے, وہ پاکستانی ہیں تو بس پاکستانی, غیر مسلم پاکستانی کہہ لیں. بس ایک ان کی نشاندہی کرنے کے لیے اقلیت کا لفظ ہوتا ہے, کیونکہ وہ منورٹی میں ہے, تو اس میں کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے, صرف ایک واقعے کا بیان ہے. تو اگر ان کو اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے, اس پہ کیا اعتراض ہے. یہاں ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے, یہاں غیر مسلم اقلیت میں. تو اب اصل میں جو اس بل کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا, جب اس طرح کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قادیانی حضرات کا, ہاں جی, کہ ان کو کوئی تحفظ نہ مل جائے اس سے. ہاں جی, اب وہ خود کو احمدی کہتے ہیں, ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں. اب میں نے بڑا غور کیا اس مسئلے پر, ان کی بڑی شکایات بھی ہیں, کہ میرا خیال یہ کہ وہ جو علماء ہیں اور جو مسلمان پاکستان کے ہیں, ان کے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک الگ مذہب ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ رکھیں. اچھا, آپ کے حقوق جو ہیں اقلیت کے, وہ آپ کو ہم تسلیم کریں گے, وہ مل جائیں گے, سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جیسے سکھ رہ رہے ہیں ہمارے یہاں, سکھ بھی تو رہ رہے ہیں, بالکل بابا گرو نانک کے پیروکار ہیں. ہاں جی, ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں. بہائی بھی رہ رہے ہیں, پارسی بھی رہ رہے ہیں, تو کسی کو ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے. پاکستان کا جو نظام قانون ہے اور پاکستان کی جو ایک پس منظر ہے, ہمارا تہذیبی پس منظر ہے, اس میں یہ بات ان کو غور کرنا چاہیے. اپنا ایک الگ تشخص قائم کر لیں اور اطمینان سے رہیں, اور تاکہ یہ ان کا دنگا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جو کمیشن ہے سامی صاحب, یہ کمیشن جو ہے, مولانا کو یہ شکایت ہوگی نہیں پہلے کوئی ایسا ہو کہ قادیانیوں کو تحفظ نہ مل جائے. اور بہرحال اب میرا خیال کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ جو ان کے اعتراضات تھے, جو جن شقوں پر تھا, 2 تھیں ایسی, ان کو انہوں نے ختم کر دیا اعتراض کیا جا سکے. اب جو ہے وہ اس کمیشن کے پاس از خود نوٹس لینے کا بھی جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہوگا, اور سزا اور جزا کا بھی نہیں, صرف تجاویز دے گا جو حکومت کے پاس آئے گی. اگر ہوتا بھی از خود نوٹس بھی لے لیتا تو اچھی بات تھی, کوئی بات نہیں. ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. کتنے پرسنٹ ہے یہاں غیر مسلم جو ہے, چند فیصد ہے ان کے. ابھی دیکھیے سندھ میں جو انہوں نے وہ راج ناتھ نے بیان دیا, تو پورے جو سندھ کی ہندو برادری ہے وہ کھڑی ہو گئی اس کے خلاف, اور ان کے رہنما جو تھے. تو اس لیے ہمیں یہ ہمارے جو ہیں جو بھی پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں, وہ ان کو ہمیں سہولت دینی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کو تھوڑی وسعت قلبی کے ساتھ ان سے سلوک ہونا چاہیے. چلیں, سہولت سر جو ہے وہ بچوں کو, نوجوانوں کو, انڈر ایج جو ڈرائیورز تھے ان کو بھی دی گئی ہے. اور مریم بی بی نے کل میں نے آواز بلند کی تھی, سر میں چاہ رہا ہوں کہ سر ہم دکھائیں کہ آپ نے اس پروگرام میں 26 تاریخ کو بھی اور کل کے پروگرام میں بھی کہا کیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے شامی صاحب کیا فرما رہے تھے.
آپ پہلا کو ایک موقع دیں، 2 موقع دیں، تھوڑا جرمانہ کریں، پھر جو وائلیشن جاری رکھیں اس کا جرمانہ بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ ذرا غور کر لیں ہر چیز کو. موقع ہی تھا نا کہ 200 300 500 جرمانے ہو رہے تھے ای چالان کے. اب جب یہ موقع دیتے ہوئے ان کو ٹائم گزر گیا، انہوں نے کہا اب زیادہ ہوں گے بھائی مصیبت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں لائسنس ان لوگوں کو مل چکے ہیں جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا. بھائی یہ جو اسپیشل جو بچے طالب علم ہے نا 16 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو ایک اسپیشل ایجوکیشن لائسنس دے دیں، اپنے تعلیمی ادارے میں جا سکیں اور آ سکیں. اچھا کچھ کریں نا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دم فیصلہ کر دیا، اب لوگ عمل نہیں کر پا رہے، ان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں عدالت سے ضمانت قائم. تو شامی صاحب آج جو ہے یہ بات سن لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لیا ہے اور کہا کہ جو 16 سال کے بچے ہیں نا ان کو لرننگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا. صحیح ہے. تاکہ وہ آ سکیں اپنی تعلیمی اداروں میں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے ایک ہی وائلیشن پہ آپ گرفتار کرتے ہیں، پھر ان کا کرمنل ریکارڈ تیار ہو جائے گا، ان کو خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کے انگلیاں لیتے ہیں، ان کے وہ اس کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے. ہر کام ایک قاعدے اور قرینے سے ہونا چاہیے. یعنی ایک جو ہیبیچول ہو 3 دفعہ وائلیٹ کرے اس کے ساتھ آپ سختی کریں. اب ایک آدھ جو ہے اس سے ایسا نہ کرے. بڑا اچھا کیا انہوں نے، آج اس میں تبدیلی کی ہے اور روک بھی دیا ہے کہ بھئی ان بچوں کو گرفتار کر کے آپ حوالاتوں میں نہ رکھیں. بالکل. لیکن سر ایک افسوسناک سنگین واقعہ بھی پیش آیا ہے اسلام آباد میں. ایک جج صاحب کی کم عمر بیٹی جو ہے، کم عمر بیٹا وہ گاڑی چلا رہا تھا رات کے ٹائم، پہلے ایک جج صاحب کی بیٹی یہ واقعہ ہوا، ہاں اس پہ مقدمہ ہوا تھا. اب یہ بیٹا جو تھا وہ مبینہ طور پر کہ وہ چلا رہا تھا اور 2 بچیاں جہاں بھاگ کوئی اسکوٹی پہ جا رہی تھیں، ٹکر مارا انہوں نے، اس نے ماری تیز رفتاری اور پھر بھاگ گیا. اس کو پکڑا گیا، کہیں داخل ہوا تھا اسپتال میں، وہاں سے پکڑ لیا گیا. پولیس تفتیش کر رہی ہے، امید ہے پورا انصاف ہوگا. اب ماں باپ جو ہے نا بھئی آپ اس کی کیوں آپ نے بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، کیوں آپ اس پہ نگرانی نہیں کرتے؟ ابھی وہ نور مقدم کیس تھا نا، اس کا جو قاتل ہے اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی موت کی. اور باقر حسن نجوی صاحب جو ہے، باقر نجوی صاحب جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھ دیا، کہا کہ دیکھیے یہ جو دونوں نور مقدم اور وہ جو قاتل تھا وہ بغیر نکاح کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر درست نہیں ہے. والدین اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کا نوٹس لے، اس میں پنجے جھاڑ کے کئی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. یہ آپ نے کیوں ذکر کر دیا؟ بھائی اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے میں اس کی سزا نہیں دوں گا یا کم کر دوں گا، ایسی بات تو نہیں کی انہوں نے، سزا تو اس کو پوری ملی. تو پھر اگر وہ توجہ دلاتے ہیں تو بھائی آپ غور کر لیں، اپنی ویلیوز کا بھی خیال کریں، اپنی اقدار کا بھی خیال کریں، اپنے اخلاق کا بھی خیال کریں. مریم نواز صاحب تو اس میں پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اب یہ جو جج صاحب کی بچی ہے، بچہ ہے، آپ دیکھیں نگرانی کرنا بھی لازم نہیں ہے کہ گاڑیاں آپ دے دیں اور وہ فراٹے بھرتی پھریں. سر والدین کا اس کا مطلب ہے پورا قصور ہے نا، جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کو دے. مریم صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان کو درست کرنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ درست کرنا ہے. اور جہاں یہ وائلیشن ہے سخت کارروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق. یہ جو بیٹا جو ہے ان کا جج صاحب کا ہو یا کسی اور کا ہو، اس قانون تو قانون ہے، اس کو بالکل حرکت میں آنا چاہیے. اور بھی تو ہمارے دیکھیں نا یہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہے مریم نواز صاحبہ، جو ان کا امریکی جریدہ ہے فوربس، اس نے بڑی داد دی ہے کہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے ان کا، اس کو کہا تھا کہ تو اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. اب اس کے بابر صاحب دین اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے اب یہ 25,000 جو چھوٹے گاؤں ہیں نا اور شہر، اس میں صفائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ جو اتھارٹی قائم کی ویسٹ مینجمنٹ کی، 30,000 گاڑیاں ہیں اس کے پاس، 1,50,000 ورک فورس ہے. پورا صوبہ جو ہے
اس کو صاف کر دیا, اور 8 ماہ کے قلیل عرصے میں صفائی کا ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. تو سب داد دی ہے انہوں نے. برازیل میں کالمی کانفرنس اس میں بھی داد دی گئی ہے, تو اچھی بات ہے, دل خوش ہوا ہے. کبھی کام جو ہو رہا ہے اس کو پھر اپریشیٹ تو کریں گے نا. چاند چڑھے کل عالم دیکھے. صحیح ہے. اب دیکھیں بہرحال بہت اچھی بات ہوئی, اللہ ان کو خوش رکھے اور یہ اسی طرح وہ کام کرتی رہیں. اور آج اپنے پنجاب یونیورسٹی میں جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ریلیشنز اور ایڈورٹیزمنٹ, اچھا, یہ بھی 4 سال پہلے قائم کیا گیا تھا. اچھا, ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈاکٹر نیاز اختر صاحب جو وائس چانسلر تھے انہوں نے قائم کیا تھا. اس کا آپ ایک آج اس کے تحت ایک نمائش تھی پیچ فیسٹ, اچھا, یعنی اختراعات کا میلہ. اچھا, تو جو بچے پاس آؤٹ کر رہے تھے ان کے پڑھ کے بعد انہوں نے مختلف اپنے پروجیکٹس جو تھے اور جو مختلف کمپنیوں کی امیج سازی کے لیے ان کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے جو پروجیکٹ تیار کیے ان کی نمائش تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر بڑی کمال کی باتیں تھی. ایک تو کاغذ انہوں نے ایسا تیار کیا, ویسٹ سے تیار ہوگا اور وہ خاک میں مل جائے گا, اس سے پھول اگیں گے. صحیح. تو آپ اسی طریقے سے جو NHA ہے, جو ٹریفک پولیس ہے, جو عورتوں کے معاملات, ایک ایسے جو میسیجز تیار کیے ہیں. تو ایک بہت اچھی یعنی خوشی ہوئی. ڈاکٹر فائزہ لطیف ہیں اس کی ہیڈ, اور بڑے سب لوگ کٹھے تھے. ڈاکٹر شفیق جہندری صاحب بھی, ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب بھی, اور سلمان غنی صاحب بھی, اور سارے, اور بڑا ایک داد دی ان کو بچوں کی. اور ایک یونیورسٹی یعنی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو بچے ہیں جب نکل رہے ہیں تو اپنا رزق کمانے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں بھی اور پبلک ریلیشن. چلیں سر, یہ بھی پاس آؤٹ ہوئے, لیکن ادھر ہم نے دیکھا کہ جو رسال پور میں PF اصغر خان اکیڈمی ہے وہاں پر بھی پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج موجود تھے. ان کو انعامات جو ہیں وہ دیے گئے, اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو انہوں نے ذرا یاد دلا دیا. ہاں, آج انڈیا کو لگا ہوگا بہت. ذرا سنتے ہیں سر ذرا کیا فرمایا ایئر چیف نے. Our adversity is always bent on undermining the sovereignty of this beloved country. The recent conflict in May this year is also a manifestation of the same. Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor. PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May, with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases beside neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. سدھو صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی. بے شک. تو اور اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہماری ایئر فورس ہے اب اس نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا نا, کمال ہو گیا. پاکستان کا یعنی جھنڈا کیسا بلند کیا ہے, حیران رہ گئے سب. حیران. ایئر فورس تو پھر ہمیشہ ایک اس کا ریکارڈ بڑا شاندار ہے. ہمارے وہ خالد چشتی صاحب ہیں, میں ان کو ایک دیکھا تھا, ان کا انٹرویو تھا, وہ بیان کر رہے تھے کہ جب آپریشن جبرالٹر ہو رہا تھا ایوب کے دور میں, کہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ کاروائی ہو رہی تھی, تو وہاں ایک ہمارے لوگ پھنس گئے ایک جگہ. موسم خراب تھا, ان کے پاس کوئی کھانے کا کوئی کچھ نہ رہا, تو اب ان کو ایک کمک پہنچانی تھی, ان کو راشن پہنچانا تھا. اس کے لیے C-130 جو ہے اس کا مشن جو ہے اس کو سونپا گیا. اور جب وہ موسم خراب اور کیسے جائیں, اور ایئر مارشل نور خان جو سربراہ تھے ایئر فورس کے, وہ خود آ گئے, خود جہاز میں بیٹھے اور خود وہاں گئے, اور وہ اتنا رسک لیا, اور وہ پھر وہاں انہوں نے سامان پہنچایا. اور پہلے راؤنڈ میں ٹارگٹ مس ہو گیا تو انہوں نے کہا دوبارہ آؤ وہاں, اتنا خطرہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے مشن امپوسیبل جو انہوں نے پاسبل بنایا سر کیا. یعنی یہ ہے یعنی آپ لیڈرشپ بائی ایگزامپل. صحیح ہے. ایئر مارشل نور خان نے, ایئر مارشل اصغر خان نے, ان کو سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو ان پر, کیا مثالیں قائم کی ہیں اور کس طریقے سے ایئر فورس کو کھڑا کیا ہے. صحیح. اور پھر اب ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان سے ایک حوصلہ پاتے ہیں,
اور آج سدھو صاحب جو ہے ان کی قیادت میں ایئر فورس جو ہے اس نے کیا کمالات کر دکھائے بے شک سر. وہ فیلڈ مارشل کا ذکر کیا, وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن جو ہے بس اب وہ آیا ہی چاہتا ہے, آ جائے گا. بھائی نالائکوں کے آ گیا معاملہ. اب بتائیے, اب ایسا ہوتا نا شادی ہونی ہوتی نا تو نکاح نامہ جو ہے نا وہ دونوں بچے والے مل کے بچی والے پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نکاح نامہ پر کر لیتے ہیں. حق مہر کیا ہوگا, شرائط کیا ہوں گی, بچی کو طلاق کا حق دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا, طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب نکاح کے لیے آتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی, سائن کرنا ہے. اب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موقع پہ بیٹھ جاتے ہیں, اچھا حق مہر پہ بات ہو رہی ہے, پھنسا دیا معاملہ, اس پہ ہو رہی ہے, اور اسی طرح بھائی یہ ساری باتیں پہلے طے کرنی چاہیے. یہ جب اس سے آپ نے طے کیا, یہ منصب آپ کریٹ کیا ہے, اب آج میں وہ ابو ہے جان تو ونو کڑی دے کان. چلے بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.